آداب، میں ساحل اقبال ہوں۔ خبر اردو پر آج کے اہم موضوعات ہیں۔ جنوبی کشمیر کے اننت ناگ اور شوپیان ضلعوں میں کووں میں برڈ فلو پائے جانے کے ایک روز بعد شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع میں اب ایوین انفلوئنزا کے کیسز سامنے آئے ہیں۔ بانڈی پورہ کے ہاجن بلاک کے صدر کوٹ پائن گاؤں سے چند دن پہلے کچھ گیزوں کے نمونے لیے گئے تھے جو اب مثبت پائے گئے ہیں۔ دریاسنا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بانڈی پورہ اویس احمد نے برڈ فلو مرکز کے 1 کلومیٹر کے علاقے کو متاثر زون قرار دیا ہے، جبکہ اس کے مرکز سے 10 کلومیٹر کے فاصلے کو نگرانی زون قرار دیا گیا ہے۔ حکام نے منگل کو بتایا کہ دلی پولیس نے 26 جنوری کو کسانوں کی ٹریکٹر پریڈ کے دوران لال قلعے میں ہونے والے تشدد میں ملوث ہونے کے الزام میں ایک ممتاز کسان رہنما سمیت 2 افراد کو جموں سے گرفتار کیا ہے۔ دلی پولیس نے بتایا ہے کہ جموں و کشمیر یونائٹڈ کسان فرنٹ کے چیئرمین مہندر سنگھ 45 سالہ جموں شہرہ کے چھٹ کے رہائشی اور مندیپ سنگھ 23 سالہ گوجل جموں کے رہائش ہیں، تاریخی قلعے پر تشدد کی سرگرمی میں شریک اور کلیدی سازش کار تھے۔ دونوں کو پیر کی شب دلی پولیس کی کرائم برانچ نے تحویل میں لیا اور فوری طور پر پوچھ گچھ کے لیے قومی دارالحکومت منتقل کر دیا گیا۔ منشیات نشیلی ادویات کے خلاف کنز ٹن مرگ اور کلگام میں پولیس کی 3 الگ الگ کارروائیاں، چرس کی بڑی مقدار ضبط، 14 کے قریب افراد سلاخوں کے پیچھے۔ منشیات اور نشیلی ادویات کے خلاف مہم جاری رکھتے ہوئے جنوبی اور شمالی کشمیر میں پولیس نے 3 الگ الگ کارروائیوں کے دوران 14 کے قریب افراد کی گرفتاری عمل میں لا کر مزید تفصیلات شروع کر دی ہیں۔ ذرائع کے مطابق کنز ٹنمرگ میں پولیس نے بدنام زمانہ چرس اسمگلر ریاض احمد میر ولد غلام احمد ساکنہ بیوہ کنزر کو اس وقت رنگے ہاتھوں دبوچ لیا جب وہ 700 گرام چرس لے کر کہیں جا رہا تھا۔ پولیس نے چرس اسمگلر کے خلاف FIR درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ادھر کلگام پولیس کی جانب سے منشیات اور نشیلی ادویات کے خلاف جنگ کے دوران پولیس نے نشیلی ادویات اور منشیات کا کاروبار کرنے والے نصف درجن کے قریب افراد کو پچھلے کئی دنوں سے حراست میں لیا ہے، جن کے قبضے سے 555 گرام چرس برآمد کر کے ان کے خلاف FIR درج کر کے مزید تحقیقات شروع کی ہے، جبکہ پولیس نے ایک اور کارروائی کے دوران نشیلی ادویات کے گروہ کا بھی پردہ فاش کیا ہے۔ ادھر شمالی کشمیر کے سوپور کے مختلف علاقوں میں پولیس نے منشیات کا کاروبار کرنے والے 8 بدنام زمانہ اسمگلروں کو حراست میں لے کر ان کے قبضے سے بڑی مقدار میں منشیات اور نشیلی ادویات برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ انسداد رشوت ستانی محکمے کی جانب سے رشوت خوری کے خلاف خصوصی کارروائی، سابقہ انجینئر سمیت 3 افراد کے خلاف عدالت میں چالان پیش۔ انسداد رشوت ستانی کے محکمے نے R&B کے سابق چیف انجینئر سمیت 3 افراد کے خلاف رشوت خوری کے الزام میں درج کیے گئے کیس کا چارج شیٹ انسداد رشوت ستانی کی عدالت میں پیش کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق R&B کے ایک ٹھیکیدار کمار گپتا ولد شری SP گپتا ساکنہ وارڈ نمبر 4 ریاسی نے اینٹی کرپشن بیورو کے دفتر میں شکایت درج کی تھی کہ انہیں ایک ٹھیکہ ریاسی ادھمپور میں الاٹ کیا گیا تھا اور کام ختم کرنے کے بعد وہ بل واگزار کرنے کے سلسلے میں کئی بار R&B کے چیف انجینئر کے دفتر گئے، جہاں چیف انجینئر کے OSD نذیر احمد نے انہیں اس بات سے آگاہ کیا کہ 32 لاکھ بل جو چیف انجینئر کے دفتر میں پڑی ہے، اس میں سے 10 لاکھ روپے واگزار کرنے کے لیے چیف انجینئر 17,000 روپے کمیشن کے طور پر طلب کرتا ہے۔ مذکورہ ٹھیکیدار نے اپنی شکایت میں مزید لکھا کہ بل واگزار کرنے کے لیے اور رشوت خوری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی خاطر انہیں اینٹی کرپشن بیورو نے 70,000 روپے لیے اور وہ OSD کے حوالے کیے، جس سے اینٹی کرپشن بیورو نے رنگے ہاتھوں دبوچ کر اس کے خلاف FIR درج کر کے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی۔ اینٹی کرپشن بیورو نے سابقہ چیف انجینئر نذیر احمد شیخ کے علاوہ ڈرائیور کے خلاف باضابطہ طور پر کیس درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
حکومت سے قانونی سفر کے دستاویزات کی فراہمی کے اپنے طویل التوے کا مطالبہ کرتے ہوئے سابقہ کشمیری عسکریت پسندوں کی پاکستانی بیویاں جو بحالی اسکیم کے تحت لائن آف کنٹرول کے پار سے واپس آئی ہیں نے ایک بار پھر کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں ایک احتجاجی ریلی نکالی۔ درجنوں کی تعداد میں ان سابقہ عسکریت پسندوں کی بیویوں نے پریس کالونی سری نگر میں جمع ہو کر سفری دستاویزات حاصل کرنے کے مطالبہ کرتے ہوئے پریس کالونی سے لال چوک تک احتجاجی ریلی نکالی تاکہ وہ اپنے وطن واپس جا سکیں۔ جموں کشمیر کے سابقہ عسکریت پسندوں کی پاکستانی بیویوں نے حکومت ہند سے اپیل کی ہے کہ وہ انہیں سفری دستاویزات فراہم کر کے پاکستان میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے کی اجازت دیں۔ جموں کشمیر حکومت کی ریہیبلیٹیشن پالیسی کے جواب میں واپس آنے والی خواتین پچھلے 12 سال سے احتجاج کر رہی ہیں کہ انہیں شہریت کے حقوق اور سفری دستاویزات فراہم کیے جائیں۔ خواتین نے حکومت سے سوالات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سابقہ عسکریت پسندوں کی بیویوں کے لیے اپنی بحالی کی پالیسی پر عمل درآمد کرنے میں کیوں ناکام رہتی ہے، جس کا اعلان 2010 میں کیا گیا تھا، جس میں انہیں بحالی، شہریت اور ضروری دستاویزات فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ درجہ چہرم کی 7596 اسامیوں کے تحریری امتحانات لینے کے لیے راہ ہموار۔ درجہ چہرم کی 7896 اسامیوں کو پر کرنے کی خاطر سروس سلیکشن بورڈ کی جانب سے تحریری امتحانات مرحلہ وار طریقے سے لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور 1 مارچ کے مہینے میں جموں کشمیر میں ان اسامیوں کو پر کرنے کے لیے تحریری امتحانات لینے کے سلسلے میں تیاریوں کو آخری شکل دی جا رہی ہے۔ ری آرگنائزیشن ایکٹ جموں کشمیر میں لاگو ہونے کے بعد لیفٹیننٹ گورنر نے سرکاری اداروں میں خالی پڑی اسامیوں کو پر کرنے اور بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے درجہ چہرم کی 7896 اسامیوں کو پر کرنے کے سلسلے میں اشتہار مشترہ کیے اور 1 ماہ کے دوران مرکزی زیر انتظام علاقے میں درجہ چہرم کی اسامیوں کو پر کرنے کی خاطر 4,60,000 کے قریب امیدواروں نے دستاویزات داخل کیے اور پچھلے کئی ماہ سے تحریری امتحانات کے بارے میں بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ سروس سلیکشن بورڈ کے ذرائع کے مطابق درجہ چہرم کی ان اسامیوں کو پر کرنے کی خاطر تحریری امتحانات لینے کے ضمن میں تیاریوں کو آخری شکل دی جا رہی ہے۔ بھارت میں منعقد ہونے والی برکس سمٹ میں چینی صدر کی شرکت کے امکانات۔ برکس کی سمٹ میں چینی صدر کی شرکت کے امکانات بھارت سمیت تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر کے خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی قائم کرنے کا عندیہ دیتے ہوئے چین نے کہا ہے کہ خطے میں مسائل کے حل کے لیے ٹھوس بنیادوں پر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ذرائع کے مطابق شمالی لداخ میں کسی حد تک فوجی انخلا مکمل ہونے کے بعد چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ہفتے وار بریفنگ کے دوران انکشاف کیا ہے کہ چین بھارت میں منعقد ہونے والے برکس سمٹ میں شرکت کرے گا اور اس بڑی کانفرنس میں چین کے صدر